اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ صف کے فضائل و خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان میں لکھے ہیں اور تفسیر نور الثقلین میں، وہ میں پہلے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ عیسیٰ یعنی سورہ صف کو پڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس کے لیے خدا کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ پڑھنے والا زندہ رہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن اس صورت کا پڑھنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی و رفیق ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ صف کی قرأت کرے یعنی سمجھ کر پڑھے، خاص کر واجب یا سنت نمازوں میں اس کو پڑھتا رہے، تو خداوند عالم اس کو فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام کی صف میں قرار دے گا۔ اب میں سورہ کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے رکوع میں 9 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی، یعنی اللہ کی پاکی، بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کی گواہی دی، اپنے قول سے بھی اور اپنی حالت سے بھی، کیونکہ خدا ہی ہر چیز پر غالب، زبردست قوت والا، بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا بھی ہے، اور دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ہمیں بتائیے کہ خداوند عالم کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا خدا کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ خدا کی راہ میں صف باندھ کر لڑا جائے، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ مگر جب وقت پڑا تو بہت سے مسلمان احد کے میدان سے بھاگ نکلے، جس پر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تم جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ترجمہ ہے: وہ لوگوں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان کر ان پر ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمان کہا کرتے تھے کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم وہی عمل کرتے، مگر جب ان کو بتایا گیا کہ خدا کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو ان کے لیے اپنی بات کا پورا کرنا سخت شاق ہو گیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں وہ مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ احد میں کوئی پہاڑ پر تھا، نبی کا سینہ سپر ہے، کوئی ہزار وعدے ہوں دوستی کے، جگر جگر ہے، وگر وگر ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے مسلمان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کرتے تھے کہ اگر دشمنوں کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے نکلنا پڑا تو ہم ان کو ایسی تیسی کر دیں گے، مگر جب وقت آیا تو ان کے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ اس قسم کی اور بھی روایت ہے کہ موقع کے اوپر لوگ فرار ہو گئے،
اس کو تفاصیل میں پڑھا جا سکتا ہے. آیت نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ترجمہ: اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ باندھ کر یا پرے جمع جمع کر جنگ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. مرصوص کا مطلب یہ رساس کے مادے سے ہے، جس کے معنی ہیں سیسا، کیونکہ عمارتوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا پگھلا کر عمارت کے مختلف حصوں میں اسی طرح ڈالتے تھے کہ جیسے کہ وہ حد سے زیادہ مضبوط اور یکجان ہو جائے. اس لیے ہر محکم اور مضبوط عمارت کو مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی کہنے لگے. اتحاد پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وحدت اور اتحاد صرف نعرے بازی سے حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے وحدت فکر، وحدت ہدف، وحدت عقیدہ، خلوص نیت، سچی معرفت اور صحیح اسلامی تعلیم و تربیت، مقصد سے لگن، تہذیب و تمدن کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے متحد نہ ہونے پر فرمایا تھا: اے لوگوں، جن کے بدن تو اکٹھے ہیں مگر افکار اور خواہشات پراگندہ ہیں، تمہاری گرم گرم الحمدللہ رب العالمین، تمہاری گرم گرم باتیں تو سب پتھروں کو بھی توڑ دیتی ہیں، مگر تمہارے کمزور اعمال دشمن کو طمع دلاتے ہیں. محفل میں تم جوش و خروش سے اس طرح کہتے ہو، لیکن جنگ کے وقت ہائے بائے مچاتے ہو کہ اے جنگ ہم سے دور ہو جائے. یہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے امام علیہ السلام کا، جس کا نمبر ہے 29. آیت نمبر 5. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ترجمہ: اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا ہے: میری قوم والوں، تم مجھے تکلیفیں کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. مگر جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے ہونے دیے، کیونکہ اللہ ایسے بدکار، بدمعاش اور بداعمال لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا. جیسے کہ کبھی میں لکھا ہے کہ آیت کے پیغامات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کریں جو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا، ورنہ مسلمان بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جسے بنی اسرائیل دوچار ہوئے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آیت نمبر 6. وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. ترجمہ: اسی طرح جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی تھی، اب میں تمہیں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. مگر جب وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی ہوئی واضح روشن دلیلیں، حقیقتیں اور معجزے اور نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی صحیح دھوکہ ہے. اصول کافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہوں گے، وہ میری بھی تصدیق کریں گے اور تمہاری بھی. آیت نمبر 7.
ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ: بھلا اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹے الزامات لگائے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا دعوے دار سمجھے اور خدا کے کلام کو نبی کا اپنا گھڑا ہوا کلام قرار دے، جبکہ اس کو اسلام یعنی اللہ کے آگے سے تسلیم و اطاعت جھکا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا، یا اللہ ایسے ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ آیت نمبر 8: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین، ہدایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پوری طرح پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں، حق منکروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند اور ناگوار ہو۔ آیت نمبر 9 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ: وہی خدا تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تفسیر قمی میں لکھی ہے کہ مکمل طور پر اسلام کا ہر دین پر غالب آنا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ہوگا۔ اس لیے یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن کی تفسیر بعد میں ظاہر ہوگی۔ علمی، عقلی اور منطقی طور پر بھی جس دین کو خداوند عالم نے پوری عالم انسانیت کے لیے بھیجا اس کو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہونا چاہیے۔ جس دن انسانیت بالغ نگاہ ہو جائے گی، اس دن اس کے لیے دین اسلام کو سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ خداوند عالم وہ دن جلدی لائے، اور خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔